بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورزش طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 141 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ عزیز طلباء وللہ ملک السماوات والارض سے لے کر آیت نمبر 194 انک لا تخلف المیعاد تک ہوگا۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اور آسمان و زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ جی وللہ ملک السماوات والارض خزائن المطر والرزق والنبات وغیرہ، یعنی بارش کے خزانے، روزی کے خزانے اور نباتات کے خزانے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خزانے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر ومنہ تعذیب الکافرین وانجاء المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی میں سے کافروں کو عذاب دینا بھی ہے اور مومنوں کو نجات دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمان و زمین کے بنانے میں، ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمان و زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ جی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ایسی دلیل بتائیے جس میں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، ہمیں ایسی کوئی نشانیاں بتائیے۔ تو اس پر ایک یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کیوں نہیں ہے، اس نے تو آسمان و زمین کو پیدا کیا، دن اور رات کو بدلتا ہے، تو اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین اور دن اور رات کا بدلنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی سلطنت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس چیز کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض وما فیہما من العجائب، نہ صرف آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں بلکہ جو عجائبات اس میں بنائی وہ بھی، وما فیہما، اور جو کچھ اس میں ہے عجائبات، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی مختلف ہونے میں، کیسے؟ بالمجیء و ذہاب، اس کے آنے اور جانے میں دو طریقے سے اختلاف ہے، ایک اس کا آنا جانا و زیارت و نقصان، اور دوسرا اس کا کم اور زیادہ ہونا۔ تو دن اور رات، سردیوں میں راتیں بڑی دن چھوٹے ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہوتی ہے، تو یہ زیارت اور نقصان مراد ہے۔ لآیات دلالات علی قدرتہ تعالی، نشانیاں ہیں، دلالات ہے، بہت سارے دلالتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر، اولی الالباب عقل والوں کے لیے، لذوی العقل عقل والوں کے لیے۔ الباب، الباب کا کیا مطلب ہے؟ عقل والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل والے فرمایا کیونکہ عقل والا شخص ہی غور کر سکتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر، آسمان و زمین کو دیکھ کر، اس کے بدلنے کو دیکھ کر، دن اور رات کو دیکھ کر، یہ جو پورا نظام ہے اس کو وہی شخص دیکھ کے سمجھ سکتا ہے اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے جو ذی عقل ہو، جو عقل والا ہو۔ ایسا نہیں جو جانوروں کی طرح اس دن اور رات کے آنے جانے اور آسمان و زمین کی تخلیق کو دیکھے، وہ تو جانور دیکھتے ہیں، تو جو بغیر غور کیے اس کو دیکھتا ہے وہ جانوروں کی طرح ہوگا، اور جو غور کرتا ہے وہ عقل والا ہوگا۔ اب عقل والوں کی آگے صفات بتا رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ جی ترجمہ دیکھیے، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما کھڑے ہونے کی حالت میں، قعودا وقعودا بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور لیٹنے کی حالت میں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہیں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، بس آپ پاک ذات ہیں تو ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لیجئے۔ جی اب عقل والوں کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ دنیا والوں کے ہاں عقل والوں کا پیمانہ کچھ اور ہے، جو دنیا کو اچھے طریقے سے سمجھے،
مال کو کمانا اچھے طریقے سے سمجھے، دنیا کے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل والوں کی عقل مندی کا معیار کیا ہے؟ کیا معیار ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ ہے عقل والوں کی صفت۔ اور دوسرا یہ کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمارا رب یہ تو نے بے فائدہ نہیں بنایا۔ جی الذین یذکرون اللہ الذین نعت لما قبلہ، ما قبل اولو الالباب کی کے لیے صفت ہے، صفت بھی بنا سکتے ہیں، او بدل یا بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ یذکرون اللہ، ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، ٹھیک ہے، حال ہے قائمینہ، وقعوداً اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور لیٹنے کی حالت میں۔ تین حالتوں کا بیان ہے، کیونکہ نماز جو اصل عبادت ہے، اصل العبادہ ہے، اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا ہے کہ نماز اصل میں تو کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے پہلے فرمایا قیاماً کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، بعض رات نے نماز پڑھنا مراد دیا۔ کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً کھڑے ہونے کی حالت میں، اگر قدرت نہ ہو تو بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم پھر بھی قدرت نہ ہو تو لیٹنے کی حالت میں۔ تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹھنے کی حالت میں، اگر نہیں کر سکتے تو لیٹنے کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنا نہیں بھولتے، مستجعین یعنی کہ لیٹنے کی حالت میں، ای فی کل حال۔ تو صاحب جلالین نے ایک چھوٹے سے جملے میں پوری بات سمجھا دی کہ یعنی کہ ہر حالت میں، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ تین حالتیں ہی کیوں بیان کی؟ اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیتے کہ ہر حال میں، یذکرون اللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں ذکر کرتے ہیں، تو یہ حالتیں کیوں بیان کی؟ تو بھائی تین حالتیں اس لیے بیان کی کہ انسان کی تین ہی حالتیں ہو سکتی ہے عمومی طور پر، یا تو وہ کھڑا ہوگا، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھا ہوگا، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹا ہوگا۔ تو اس لیے ان تین حالتوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس پر دلیل لائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت، ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے کہ یصلون کذالک حسب الطاقت، کہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ جتنی ان کو طاقت ہو، حسب استطاعت، کھڑے ہونے کی حالت میں، نہیں تو بیٹھنے کی حالت میں، نہیں تو لیٹنے کی حالت میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوسری صفت ان کی کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ لِيَسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى قُدْرَةِ صَانِعِهِمَا، تاکہ دلیل پکڑ سکیں اس کے بنانے والے کی قدرت کے اوپر، دلیل پکڑ سکیں اس پر غور و فکر کر کے۔ تو کائنات کے ذرے ذرے پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس دلیل پکڑتے ہیں۔ یقولون، اور تیسری صفت ان کی ہے کہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب یہ آپ نے بے فائدہ کچھ نہیں بنایا، اس لیے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یہ دعا ہے ان کی، ٹھیک ہے، تیسری صفت ہے اور ان کی دعا ہے، اور الالباب کی دعا ہے ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نراه، یہ مخلوق، یہ خلقیت، یہ آپ کی نے جو کچھ بنایا ہے، اس کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو نے اس کو باطلاً، باطل نہیں بنایا، حال ہے باطلاً، هذا سے حال ہے اس حال میں کہ باطل نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ عبثاً، بلا عبثاً یعنی کہ بے فائدہ نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، بل دلیلاً علی کمال قدرتک، بلکہ یہ تو دلیل ہے آپ کی کمال قدرت کے اوپر، آپ کی قدرت کی کمال کے اوپر، یہ ایک بڑی دلیل ہے۔ سبحانک تنزیہا لک عن العبث، آپ کی ذات عبث سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سبحانہ میں یہ جملہ پورا معذوف ہوتا ہے کہ نسبح سبحانک تنزیہا لک عن العبث، کہ آپ تو پاک ہے ہر قسم کے عبث سے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے پروردگار آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کریں گے، ربنا انک من تدخل النار، ہمارے پروردگار آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کریں گے، فقد اخزیتہ، تو اسے آپ یقیناً رسوا، آپ نے اسے یقیناً رسوا ہی کر دیا۔ ہمارے ظالمین من انصار، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ جیسے اس طرح یہ دوسری دعا ہے اولو الالباب کی، عقل والوں کی دوسری دعا ہے کہ ربنا انک من تدخل النار، کہ جس کو آپ نے داخل کر دیا اے اللہ، اس کو تو آپ نے بس رسوا کر دیا، وہ تو بس رسوا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی دوسری دعا ہے
کہ جہنم کے عذاب سے جو ہے نا پناہ مانگتے ہوئے تضرع اور آہوزاری کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ پہلی دعا میں جو ہے نا آہوزاری کی، اور دوسری دعا میں اس کی علت بتائی کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں اس لیے داخل نہیں کرنا کہ اگر جہنم کی آگ میں تو جس کو داخل کرے گا نا تو وہ تو رسوا ہو گیا، اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ ربنا انک من تدخل النار للخلود فیہا، جس کو تو آگ میں داخل کرے اس ہمیشگی کے لیے، اس میں ہمیشگی کے لیے اس جہنم کی آگ میں داخل کرے۔ یہاں سے صاحب جلالین للخلود فیہا سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں عزیز طلبہ۔ اشکال کیا ہوتا ہے؟ اشکال یہ ہوتا ہے، پڑھیے اس کو، تدخل النار سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ رسوا ہوں گے جو جہنم میں داخل ہو گئے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، تو جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ رسوا ہو گیا۔ جبکہ دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے ان لوگوں کو، نبی کو، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ٹھیک ہے، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کریں گے، اور جو جہنم میں داخل ہوگا وہ رسوا ہوگا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اہل ایمان جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو جواب للخلود سے صاحب جلالین نے دیا ہے کہ للخلود سے مراد ہے کہ دخول سے مراد ہمیشگی کا دخول ہے، اور ہمیشگی کا دخول صرف کفار کو ہی ہوگا، اہل ایمان کو نہیں ہوگا۔ اہل ایمان جہنم میں جا تو سکتے ہیں، خلود کے لیے نہیں جائیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا اشکال تھا ایک، فقط اخزیتہ اہنتہ، تو آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ اخزیتہ اہنتہ، اہانت کر دی، اخزیتہ کہ فقط اخزیتہ، آپ نے اس کی اہانت میں مبالغہ کر دیا، اتنی رسوائی ہو گئی اس کی۔ وما للظالمین الکافرین، اور کافر نہیں ہے، کافروں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا اس دن۔ فیہ وضع الظاہر موضع المضمر اشعارا بتخصیص الخزی بہم، یہاں پر جو ہے نا ظاہر ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر لے کر آ گئے۔ اصل میں تو کہنا چاہیے تھا کہ ما ہم من انصار وما لہم من انصار، کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی جو جہنم میں داخل ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، وضع الظاہر موضع المضمر، ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر لے کے آ گئے، کیوں؟ اشعارا بتخصیص الخزی بہم، یہ واضح کرنے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ رسوائی کی تخصیص انہی کے ساتھ ہوگی، کافروں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ ایک اور سوال کا جواب بھی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ یہ تخصیص نہیں ہے، بلکہ خزیان کی جو تخصیص ہے، خز کی رسوائی کی تخصیص صرف انہی کے ساتھ ہوگی۔ من انصار، من زائدہ ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یمنعونہم من عذاب اللہ تعالی، جو روک سکے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک منادی کو سنا، ربنا اننا سمعنا منادین، ہم نے ایک منادی کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لے کے آؤ تمہارے اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، لہذا اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلانا، اور ہمیں وفات کرنا نیک لوگوں کے ساتھ۔ جی یہ عقل والوں کے اور الباب کی ایک اور دعا ہے جس میں کچھ درخواستیں ہیں۔ کیا؟ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ ہم نے ایک منادی دینے والے کو سنا، ینادی یدعو الناس، جو لوگ بلا رہا تھا لوگوں کو ایمان کی طرف۔ ٹھیک ہے، ای الیہ، یعنی اس کی طرف، یعنی ایمان، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بارے میں دو قول ہے کہ یہ سمعنا منادین سے کون مراد ہے، منادین سے کون مراد ہے۔ ایک قول اس کے بارے میں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اس سے، اور دوسرا قول اب القرآن، یا اس سے قرآن مراد ہے۔ ٹھیک ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں ایمان کی طرف، یا ہے کہ قرآن بلا رہا ہے ایمان کی طرف۔ تو یہ دونوں قول لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا قول عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس یہی مروی ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اور دوسرا قول جو تفسیر طبری میں لکھا ہے اس سے قرآن فرمایا کہ اس سے قرآن مراد ہے۔ جی، ای بان آمنو، ان، ای بان اشارہ ہے کہ اس میں یہاں پر با محذوف ہے اور سبب کے لیے ہے
کیا منادہ دیتے ہیں؟ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب کی پر ایمان لے آؤ، فآمنا بھی، تو ہم تو ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے پروردگار ہم سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر غطی عنا، اور مٹا دے ہم سے ہمارے سیئاتنا ہماری خطاؤں کو، فلا تظہرها بالعقاب علیہا، اس تو نتیجہ یہ کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا اس کے اوپر سزا دے کر، سزا دے یعنی ہم سے ہمارے خطاؤں کو مٹا دینا، کیا مطلب؟ ہمیں سزا نہیں دینا، فلا تظہرها، اس لیے اس کے اوپر سزا نہیں دینا، بالعقاب علیہ، اس کے اوپر عقاب کر کے، تو فاغفر لنا ذنوبنا میں گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور کفر عنا سیئاتنا میں یہ عقل والے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی سزا نہیں دینا جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ اور آپ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ فاغفر لنا ذنوبنا سے کبیرہ گناہ مراد ہے کہ ہمارے پروردگار ہماری کبیرہ گناہ ہم سے مٹا دے، اور کفر عنا سیئاتنا سے صغیرہ گناہ مراد ہے کہ ہمارے پروردگار ہم سے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے۔ تو مختلف اقوال ہے، وتوفنا اقبض ارواحنا، اشارہ ہے کہ یہاں پر موت مراد ہے کہ ہماری روحوں کو قبض کرنا، ہمیں موت دینا، مع فی جملۃ الابرار، ابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ہمیں جو مکمل طور پر نیک ہو ان کے ساتھ ہمیں موت دینا۔ جی الانبیاء والصالحین، تو ابرار سے کون مراد ہے؟ نبی مراد ہے، اور صالحین اور نیک لوگ مراد ہے، یعنی انبیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، ما وعدتنا علی رسلک، جس کا وعدہ آپ نے ہم سے کیا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ تو یہ ایک عاجزانہ درخواست ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے کی ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے پروردگار ہمارے کوتاہیوں کو درگزر کرنا اور ہمیں پورا ثواب دینا، آپ تو خلاف ورزی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جی دیکھیے، ربنا وآتنا اعطنا ما وعدتنا، جو وعدہ کیا تو نے بھی اس کا، علی رسولک، علی السنۃ رسولک، اپنے رسولوں کی زبان پر جو وعدہ کیا، یعنی آپ کے رسولوں نے جو ہمیں بتایا کس چیز کا وعدہ کیا، من الرحمت، رحمت کا، والفضل، اور فضل کا، اپنے رحمت کا اور اپنے فضل کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ جی وسؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم مستحقيه لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له، وتقرير ربنا مبالغة في التضرع۔ جی یہ وسؤالهم دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے فضل کا، اپنے رحمت کا، ثواب کا وعدہ کیا ہے، تو پھر اس مانگنے کی کیا ضرورت، اس سے یاد دلانے کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ تعالیٰ محالہ اس کو پورا کریں گے۔ تو جواب دے رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ اہل ایمان کا سوال کرنا، یہ مانگنا کہ اے آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے، آپ نے جو وعدہ کیا ہے، تو یہ ان کا اپنے لیے ہے، کہ اپنی تسلی کے لیے ہے کہ اس کی کیا ضمانت کہ اس وعدے کے مستحق ہم خود ہیں، ہم اس کے مستحق ٹھہرائیں گے۔ تو وعدہ اہل ایمان اور اہل تقوی سے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اس کے مستحق ہم ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے اپنے استحقاق کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے۔ وسؤالہم، اور ان کا سوال کرنا، اہل ایمان عقل والوں کا، ذالک، یہ جو سوال ہے، ما وعدتنا علی رسولک وان کان وعدہ تعالی، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ لا یخلف، وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن وہ سوال کرنا ان کا سوال اس لیے ہے کہ ان یجعلہ من مستحقہ، کہ وہ اس کے مستحقین میں سے بن جائے، اس وعدہ پورا کرنے والے کے مستحقین میں سے بن جائے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کے لیے، انہ، کیونکہ ان کو لم یتیقنوا استحقاقہم لہم، ان کا خود اپنے لیے یقین نہیں ہے کہ ہم اس وعدے کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ وتقریر ربنا مبالغۃ فی التضرع، اور یہ جو ربنا کو بار بار تکرار آیا ہوا ہے، وہ کیوں آیا ہوا ہے؟ ایک ساتھ ہی ساری دعاؤں کو ذکر کر لیتے، تو یہ تضرع میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ آہذاری کرنا، اور دعا کا ایک ادب بھی بتا دیا کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اے اللہ ربنا، یہ بھی بار بار کہنا چاہیے کیونکہ یہ تضرع کی علامت ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، الوعد بالبعث والجزاء، کون سا وعدہ؟ جو کہ بعثت کا کیا تھا اور دوبارہ اٹھنے کا کیا تھا،
اور وہاں پر جزا کا کیا تھا. اس طرح بعض کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ منادین سے کون مراد ہے؟ منادی ینادی ایمان آپ نے پڑھا ہے، 2 قول اس کے بارے میں پڑھے ہیں. جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں جالالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.